مومنہ ہے انصاری جی؟ ہاں اچھا، پکی ٹکی ہے؟ جی مدرسہ جاتے ہیں. اچھا مدرسہ جاتے ہیں. کوئی سورہ وورہ سنا سکتی ہے؟ جی ہاں. کوئی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. جی ماشاء اللہ. کتنے سال سے مدرسہ جا رہی ہے؟ ابھی بھی مدرسے میں پڑھتی ہے یا چھوڑ دیا آپ ہاں نے؟ جی 4 سال چل رہا ہے 4. اچھا، عربی بھی آتی ہے پھر آپ کو پڑھنے؟ ہاں. اچھا چلیے. اور اچھا مجھے آپ کو سوال پوچھنا تھا. ہاں پوچھ لینا آپ. انصاری جی پہلے یہ بتائیے کہ آپ مدرسے میں پڑھتی ہے، پھر ہمارا چینل آپ کو کیسے ملا؟ میرے ایک فرینڈ نے بتایا فرینڈ کہ نے سوال مطلب پوچھے. میل فرینڈ؟ ہندو ہے وہ میرے سے سوال پوچھ رہا تھا تو وہ بولا کہ ان سے پوچھ لو، ان سے جواب مل جائے گا. اچھا یار یہ تو عجیب ہو گیا کہ مدرسے میں جانے والی لڑکی کا ہندو فرینڈ بھی. آپ کو نہیں پتا آج کل مومن لوگ جو ہے آپ جیسے لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہیں جو ہندو اب تو یا جس کا غیر مسلم. ایمان کمزور ہے وہ پھرتا ہے، ہم نہیں پھریں گے. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں انصاری جی، یہ ہوں آپ نے ویڈیوز نہیں دیکھا؟ آپ جیسے لوگ جو مومنہ ہے جن کے ہوں ہندو دوست رہتے ہیں، اگر وہ کہیں دکھ گئے ساتھ میں تو ان کو پکڑ کے پورا ویڈیوز بنا کے وائرل کی جا رہی ہے. آپ نے نہیں دیکھا؟ میں کبھی ملی ہی نہیں اس سے. ملنا بھی مت، نہیں تو آپ کا بھی برقع ارقہ کھینچ کے آپ کا بھی ویڈیو بنا لیں ایسا گے نہیں وہ ہو لوگ. سکتا. ملی ہوا نہیں ہے، ہوں آپ کو میں. بتاؤں ویڈیو بتاؤں ہوا ہے. نہیں جانے دیجیے. اچھا ٹھیک ہے چلیے آج کے ٹاپک پہ بات کرتے ہیں. پہلے پھر آپ جو ہے چونکہ آپ مدرسے میں بھی پڑھ رہی ہیں تو ہاں آپ کا ایمان کتنا اسٹرانگ ہے اور کتنا رسول اللہ کو آپ مانتی ہے وہ پتا چل جائے گا. مجھے بتائیے کہ ایک رسول، چلیے میں پہلے حدیث آپ کو بتا دیتا ہوں. کیا آپ کو جی یہ پتا ہے کہ رسول اللہ کو 30 مردوں کی سیکسول پاور دی گئی تھی؟ نہیں. آپ مدرسے میں پڑھتی، آپ کو یہ حدیث کبھی پڑھائی نہیں گئی؟ میں ابھی بخاری اور مسلم شریف نہیں پڑھی نا. اچھا کیا ابھی کیا میرا پڑھا ہے چل آپ نے؟ رہا ہے. ابھی میرا مشکات شریف چل رہا ہے اور جلالین چل رہی ہے، ابھی سٹارٹنگ ہے تو اتنا اچھا زیادہ پتا جلالین. نہیں ہے. میں صرف عربی سیکھی ہوں اور قرآن کی جلالین تو تفسیر پڑھی ہے. ہمارے ایڈم صاحب کی فیوریٹ تفسیر ہے جلالین. میری ابھی چل رہی ہے، ابھی میں پورا نہیں پڑھی ہوں. اچھا اگر ایڈم صاحب ہوتے ابھی تو آپ کو جلالین کے کچھ مزیدار یہ ریفرنسز دیتے. ٹھیک ہے وہ کبھی آپ پھر سے جڑ جانا، میں بھی آپ کو بخاری کی حدیث بتاتا ہوں، رکیے. ٹھیک ہے میں پڑھی نہیں ہوں پر ہاں بخاری میری چلی بھی نہیں ابھی. ہاں میں بتاتا ہوں، آپ چیک کر لینا نا آپ کے مدرسے میں ٹھیک بخاری ہے. ہوگی. ہاں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے یہ دیکھیے ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر 268. ٹھیک ہے قتادہ کے واسطے سے کہا ہم سے انس بن مالک نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن. اچھا اس سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ ہوں اگر حق آپ کے خلاف رہے گا تو آپ حق کو ایکسپٹ کرو گی؟ ہاں پر خلاف تو وجہ کے مطلب کچھ وجہ ہوتی ہے تو ہی خلاف ہاں رہتا ہاں ہے نا. ہر چیز ہاں کے ہاں پیچھے ایک وہ وجہ ہوتی ہے. بالکل انصاری جی بالکل. میں صرف یہ بول رہا ہوں کہ حق ہمارے خلاف ہوگا، سچائی ہمارے خلاف ہوگی تو ہم سچائی کو ایکسپٹ کریں گے. ٹھیک ہے آپ کا ہوں بھی یہی ماننا ہے؟ ہاں اوکے تھینک یو. اچھا ادھر کیا کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن اور رات کے ایک ہی وقت میں اپنی تمام ازواج مطہرات کے پاس گئے اور یہ 11 تھی، 9 منکوحہ اور 2 لونڈیاں. راوی نے کہا میں نے انس سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طاقت رکھتے تھے، یعنی 11 لوگوں کے ساتھ ڈنگی ڈنگی کرنے کی طاقت رکھتے تھے رسول اللہ؟ تو ڈنکی آپ ڈنکی رضی اللہ. جیوا میں نا. ہاں ٹھیک ہے بولیے. مطلب ہم بستری آپ سمجھ لیجئے اس کو، ہم اس کو ڈنگی ڈنگی کہتے ہیں.
ہم بستری سمجھ میں آتا ہے نا آپ کو؟ جمع بول دیجئے. اچھا ہم بستری بھی تو ایک ہی بات ہوتی ہے نا. جمع اصل میں کیا ہے, بہت سے جو ہمارے ویورز ہے ان کو نہیں سمجھ میں آئے گا نا اتنا گاڑی اردو یا عربی. تو اچھا ہاں ہم بستری کرتے تھے, ٹھیک ہے. تو یہ جو صحابہ ہے, ظاہر سی بات ہے کہ انصاری جی اگر آپ کو کوئی بولے گا, آپ کے پڑوس والا انسان جو ہے اس نے 11 شادیاں کی ہے یا 15 شادیاں کی ہے اور روز 15 بیویوں کے پاس جاتا ہے اور سب کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے نا, تو آپ ایز اے نارمل انسان آپ سوچیں گی نا کہ یار 15 بیویوں کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے, یہ کیا, یہ جن ون تو نہیں کیا ہے نا, آپ بھی سوچیں گی نا اس طریقے سے. ہاں تو صحابہ بھی اس طریقے سے ہی سوچ رہے تھے کہ کیا رسول اللہ کے اندر اتنی طاقت تھی جمع کرنے کی, سیکس کرنے کی. تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم آپس میں کہا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 30 مردوں کے برابر طاقت دی گئی ہے. رسول اللہ کے پاس 30 مردوں کی سیکشل پاور رسول اللہ کو دی گئی ہے, اور اسی وجہ سے وہ ہر رات جو ہے یا رات میں یا دن میں وہ سب کے ساتھ ڈنگی ڈنگی کرتے تھے. انصاری جی مجھے ایک بات بتائیے, اچھا اس کے ساتھ ایک حدیث میں آپ کو بتا دیتا ہوں. حضرت عائشہ رسول اللہ کے بارے میں کیا سوچا کرتی تھی, یہ دیکھیں. اگر اتنی طاقت ملی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوگی. اور ہاں کوئی نہیں وہ تو وہ میں آؤں گا اس پہ. میں پہلے ایک حضرت عائشہ رسول اللہ کے بارے میں کیا سوچتی تھی وہ بھی ہم دیکھ لیتے. جی اچھا صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4788 ہے, ٹھیک ہے. 4788 ہاں عائشہ خود بیان کرتی, حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جو عورتیں اپنے نفس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبا کرنے آتی تھی, مجھے ان پر بڑی غیرت آتی تھی. میں کہتی تھی کیا عورت خود ہی اپنے کو کسی مرد کے لیے پیش کر سکتی ہے؟ پھر جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی, ٹھیک ہے, کون سی آیت ہے وہ؟ سورہ احزاب کی آیت نمبر 51 ہے, ٹھیک ہے. سورہ احزاب کی 51, ہاں ٹھیک ہے. ہاں یہ جب آیت رسول اللہ کے ڈیفنس میں اللہ نے جب اتاری آسمان سے, تو حضرت عائشہ کہتی ہے تو میں نے کہا کہ میں تو سمجھتی ہوں کہ آپ کا رب آپ کی مراد بلا تاخیر پوری کر دینا چاہتا ہے, ٹھیک ہے. ابھی میرے 2 سوال ہیں آپ سے, یہ میں نوٹ پیڈ لے کے آ جاتا ہوں. آپ مجھے بتائیے کہ جو نبی اور رسول ہوتے ہیں, یا آپ سمجھ لیجئے سماج سدھارک, جو دنیا کا بھلا کرنے کے لیے آئے, ان کو 30 مردوں کی طاقت دینے سے انسانیت کا کیا بھلا ہوگا, سیکشل پاور. یہ سوال ہے پہلا آپ سے, کہ ایک نبی اور رسول کو, جو بھی خدا ہے, جو پوری یونیورس کا مالک ہے اور دنیا میں اتنے سارے پرابلم ہیں, وہ سب چھوڑ کر ایک خدا, ایک جو خالق ہے, وہ سب چھوڑ کے ایک بندے کی پرسنل چوائس زیادہ سیکس کرنے کی, اس کو پورا کرنے کے لیے 30 مردوں کی سیکشل پاور دے رہا ہے. اس سے انسانیت کا کیا بھلا ہوگا؟ اور اسی وجہ سے میں نے آپ سے پہلے ہی سوال کیا تھا کہ حق اگر ہمارے خلاف ہو تو ہماری انسانیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم غلط کو غلط کہیں اور حق کو تسلیم کریں. جی اور جی انصاری جی. شوق لگانا انصاری جی, کبھی آپ نے امید نہیں کی تھی نا کہ اس طریقے کی احادیث بھی ہوگی؟ نامحرم عورتوں سے تو نہیں ہو رہا ہے. اچھا پہلے مجھے یہ بتا دیجئے کہ ٹھیک ہے میں تھوڑی دیر کے لیے محرم بھی لے لیتا ہوں, 30 مردوں کی سیکشل پاور کی سے انسانیت کا کیا بھلا ہوگا؟ بیوی کے درمیان مساوات پیدا ہوگی, یعنی
سب کو ایک درجے میں رکھا جائے گا، کہ اللہ تو تعالیٰ وہ نے تو حقوق بنائے ہیں کہ انصاری جی دیکھیے، آپ سوچئے کہ اگر کسی کی ملٹیپل وائف بھی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ایک وائف کے ساتھ یا میکسیمم 2 وائف کے ساتھ ایک رات میں ڈنگی ڈنگی کرے گا، رائٹ؟ اگر ایک انسان ساری کی ساری بیویاں لونڈیاں سب کے ساتھ اگر ایک ہی رات میں کر رہا ہے، دیٹ مینس کہ دس گائے از سیکشولی ہائپر ایکٹیو. آپ سوچئے کسی کی اگر 2 بھی بیوی ہے تو وہ بھی 2 کو ایک ساتھ نہیں کرتا ہے ایک ہی رات میں، وہ ایک کے ساتھ ایک بار کرے گا، دوسرے کے ساتھ دوسرے دن کرے گا، ٹھیک ہے. لیکن رسول اللہ کی چونکہ یہاں پہ 11 کا ذکر ہوا ہے، ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے 3 کے ساتھ کرے، کیونکہ ایک انسان نمازی بھی ہے، اس کو تہجد بھی پڑھنا ہے، اس کو سب کرنا ہے. سیکسولیٹی جو ہے اس کے لیے امپورٹنٹ میٹر نہیں ہونا چاہیے. ہمارے مودی صاحب کو دیکھ لیجئے آپ، دیش کے لیے جو اتنے بڑے رتبے پہ ہے، اگر مودی صاحب بھی سیکسولی ہائپر ایکٹیو ہو جائے تو وہ دماغ جو دیش چلانے کا چھوڑ کے ان کو بھی رات بھر جو ہے وہ ڈنگی ڈنگی کرنا پڑے گا، پھر دیش کیسا چلائیں گے وہ؟ تو جو اتنے بڑے پوسٹ پہ ہے اس کو تو ضرورت نہیں ہے نا، وہ 2 بیوی کے ساتھ کرے گا، دوسرے دن کوئی 2 بیوی کے ساتھ کر لے، تیسرے دن کوئی 2 بیوی کے ساتھ کر لے، یا کبھی گیپ بھی لے لے. اتنا نبی کو سیکسولی ہائپر ایکٹیو ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تو وہ آپ اس طاقت بات اللہ کو غور تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے 30 مردوں کی. کیوں؟ انسانیت کا کیا کیوں؟ بھلا ہے اس کو؟ وہی پوچھ رہا ہوں، انسانیت کا انسانیت کیا بھلا ہے؟ جانا جی انسانیت انصاری کا جی، کیا ہے؟ کچھ ہے انسانیت کا بھلا اس میں؟ میرے کو تو اتنا پتا ہے کہ عورتوں کے مطلب جب شادی ہوتی ہے تو ہر عورتوں کو اس کا حق ملنا چاہیے برابری کا. ہاں نا، تو ایک انسان ایک سیکسول پاور یا 2 سیکسول پاور کے ساتھ بھی تو برابری کا حق دے سکتا ہے نا. ضروری ہے کہ پورے 30 مردوں کی اس کو طاقت دے؟ ابھی جیسے مثال کے طور پہ ایک انسان جو ہے وہ سیکشولی ویک ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ میڈیکیشن لے گا، وائگرا لے گا، یا پھر وہ تڑافل لے گا، یا جو بھی میڈیکیشن سالٹس اویلیبل ہوتے ہیں وہ لے گا. تو وہ کیا لے گا؟ ایک گولی لے گا نا، 2.5 mg کی لے گا، 5 mg کی لے گا، یا میکسیمم جو ہے وہ 10 mg کی یا 20 mg یا 25 mg جو بھی اس کی ڈوز ملتی ہے وہ لے گا. اتنا کافی ہے نا اس کے لیے. وہ یہ تھوڑی نا کہ پورا وائگرا کا پورا پتا ایک ساتھ کھا لے. آپ سمجھ رہی بات کو میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں؟ حق تو عورت کا حق جو ہے وہ ایک پاور کے ساتھ بھی پورا ہو سکتا ہے، 30 کی کیا ضرورت ہے؟ انصاری جی، یو ہیو ٹو بی آنےسٹ. آپ نہیں کا پتا. شوہر، ہاں دیکھیے، نہیں پتا نہیں پتا ہے کہ یہ ایک تو انسانیت کا کوئی بھلا نہیں، ٹھیک ہے، اور بیوی کی چاہت پوری کرنے کے لیے آپ کو 30 مردوں کی طاقت کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ بات یہ ثابت ہو رہی ہے کہ دس گائی جس کو اتنی طاقت کی ضرورت پڑی یا دی جائے، دس پرسن از سیکشولی ہائپر ایکٹیو، ہی کی ناٹ لیو وداؤٹ سیکس. اوکے، اچھا، ابھی چونکہ آپ کو نہیں پتا ہے، ایک بیوی کو تو پتا ہوتا ہے نا کہ اس کا شوہر کیسا ہے. انصاری جی، انصاری جی، ہاں ایک بیوی کو تو پتا ہوتا ہے نا کہ اس کا شوہر کیسا ہے. انصاری جی کو لگتا ہے شوق لگ گیا ایک دم، سوچا ہی نہیں تھا کبھی ایسی حدیث سامنے آ جائے گی. جی جی انصاری جی، ہے نا، یہی ہوا جی نا، آپ کو کبھی لگا نہیں تھا نا کہ اس طریقے کی بھی احادیث ہوگی؟ جی جی نہیں پتا تھا ایسی حدیث ہوگی، میں کبھی پڑھی بھی نہیں. ہاں، لیکن ابھی جب آپ مدرسے میں پڑھ رہی ہیں تو وہ آئیں گی. اچھا دیکھیے، حضرت عائشہ، اسی وجہ سے حضرت عائشہ چونکہ رسول اللہ کے ساتھ رہتی تھی اور رسول اللہ کی فیوریٹ بیوی بھی تھی، چھوٹی سی بچی امی عائشہ، وہ اسی وجہ سے رسول اللہ کے لیے کہتی تھی کہ آپ کا رب، یہاں پہ حضرت عائشہ نے یہ نہیں کہا ہمارا رب، حضرت عائشہ نے کیا کہا؟ آپ کا رب.
میں نے آپ کو حدیث کا نمبر بھی دیا, آپ چیک کر سکتی ہے. آپ کا رب آپ کی خواہشوں کو پورا کرنے میں گھائی کرتا ہے, جلدی کرتا ہے, اس کو ڈیلے نہیں کرتا ہے. یہاں پہ رسول اللہ کو معلوم تھا, اپنا حضرت عائشہ کو معلوم تھا کہ کچھ تو بھی کیریکٹر میں ایشو ہے رسول اللہ کے. اچھا انصاری جی, آپ مجھے ایک بات بتائیے, حضرت عائشہ کو معلوم تھا, آپ کہہ رہی ہیں مجھے نہیں معلوم, لیکن حضرت عائشہ کو معلوم تھا. انصاری جی مجھے ایک بات بتائیے, آپ مارکیٹ سے جا رہی ہیں, ٹھیک ہے, بازار وزار جی جاتی ہے نا کبھی, جی کرنا کچھ بھی کر. حضرت عائشہ بول رہا ہوں, سوری, آپ مارکیٹ میں جا رہی ہے کپڑے پہن کے, آپ نے برقع نہیں پہنا ہے, ٹھیک ہے, آپ نے نارمل کپڑے پہنے ہیں, مان لو. اگر کوئی شخص, ایک شادی شدہ شخص, وہ آپ کو دیکھ لے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد وہ فٹک سے اپنی بیوی کے پاس بھاگے اور بیوی کے ساتھ وہ جمع کرے, ڈنگی ڈنگی کرے, آپ ایسے شخص کے بارے میں کیا کہیں گی؟ انصاری جی, آپ میرا کچھ سوال نہیں، سمجھی؟ کچھ نہیں کہیں گے اس ایسے کی شخص سے؟ بیوی ہے، اس کی مرضی. نہیں, بیوی ہے اس کی مرضی, وہ نہیں. اچھا چلو میں اپنے اوپر لے لیتا ہوں یہ مثال تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے. میں یہ کہہ رہا ہوں جیسے کہ میری 4 شادی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, میری 4 بیوی ہے, اور میں چاروں کے ساتھ روز ڈنگی ڈنگی کرتا ہوں, ٹھیک ہے. اب میں مارکیٹ میں جا رہا ہوں, آپ بھی وہاں سے گزر رہی ہے, ٹھیک ہے, میں نے آپ کو دیکھا, آپ کپڑے اپنے نارمل پہنی ہوئی ہے, سلوار قمیض پہنی ہوئی ہے, دوپٹہ لی ہوئی ہے, یا دوپٹہ نہیں بھی لیا جیسا نارمل پہنتے ہیں لوگ, آپ کو میں نے دیکھا, میں اتنا ایکسائٹ ہو گیا آپ کو دیکھ کے کہ مجھے کنٹرول نہیں ہوا, اور میں گیا اپنی ایک بیوی کے پاس, اور انصاری جی ڈراپ ہو چکی ہے, انصاری جی ڈراپ ہو چکی ہے. دیکھتے ہیں انصاری جی پھر سے آئیں گی یا نہیں آئیں گی. انصاری جی کو بہت بڑا آج دھکا لگا ہے, مدرسے میں پڑھتی ہے وہ, 4 سال سے شاید انہوں نے بتایا تھا, ابھی بخاری اور مسلم کی طرف آئی نہیں, مشکات چالو ہے ان کی. آ گئی انصاری جی, ڈیوائس ناٹ کنیکٹڈ ہے انصاری جی, اوکے آ گئی. جی انصاری جی آپ ڈراپ ہو گئی تھی. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ مان لیجئے کہ میں ایک شادی شدہ انسان ہوں, میری 4 بیویاں ہیں, اور میں ان 4 بیویوں کے ساتھ روز ڈنگی ڈنگی کرتا ہوں, ٹھیک ہے. اب میں کچھ سامان خریدنے کے لیے مارکیٹ میں گیا, اور انصاری جی آپ بھی وہاں سے گزر رہی ہے, ٹھیک ہے, آپ نے نارمل کپڑے پہنے ہوئے ہیں, میں نے آپ کو دیکھا, ساحل نے انصاری کو دیکھا, اور ساحل اتنا ایکسائٹ ہو گیا, اتنا انکنٹرولیبل ہو گیا انصاری جی کو دیکھ کے سیکشولی, کہ بھاگا اور اپنے گھر پہ گیا, کسی ایک بیوی جو کام کر رہی تھی گھر پہ, کھانا اینا بنا رہی تھی, اس کو بیڈ پر لے کے گیا اور اس کے ساتھ جمع کیا. میرے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, کیسا انسان ہے؟ انصاری جی, اینڈ یو ہیو ٹو بی آنیسٹ, آپ کو ایمانداری سے یا سچائی کے ساتھ جواب دینا ہے کہ اگر واقعی میں آپ کے ساتھ اس آپ طریقے کا معاملہ ہو تو اس شخص کے کوئی بارے میں یا ہوس میرے بھرا ہے، بارے میں. نگاہیں، اس کی نگاہیں ہوس بھری ہے، اس لیے ایسا کیا. آئے ہائے 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 ہائے, یہ میں نوٹ ڈاؤن کر لیتا ہوں, 5,500 لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ساحل کی نگاہوں میں ہوس ہے. دوسری عورت جیسے کے لیے، پر وہ اپنی بیوی کے ہاں ساتھ کرے وہ صحیح ہے. ہاں, وہ بیوی کے ساتھ کر رہا ہے, اس سے میرے کو پرابلم نہیں ہے, ٹھیک ہے, یعنی میں اپنی بیوی کے ساتھ کر رہا ہوں یا میں اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ کر رہا ہوں, اس میں پرابلم نہیں ہے. پرابلم اس میں ہے کہ میں آپ کو گرل دیکھ فرینڈ کے کے ساتھ آپ کرنا کپڑا, زنا ہے. ٹھیک ہے وہ ہم آگے دیکھیں گے, میں ایک ایگزامپل بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے, چلو گرل جی فرینڈ ہٹا دو, وائف. پرابلم اس میں نہیں ہے کہ وائف کے ساتھ کر رہا ہوں, پرابلم یہ ہے کہ میں آپ کو دیکھ کے میں اتنا ایکسائٹ ہو جا رہا ہوں کہ میں کنٹرول نہیں کر پا رہا, اور مجھے تبھی کا تبھی جانا پڑ رہا ہے اپنی بیوی کے ساتھ ڈنگی ڈنگی کر کے اپنی پیاس کو مٹانے کے لیے, ہے نا. تو ہاں, تو آپ کی نظر میں ایسا انسان جو ہے
وہ اس کی نگاہوں میں ہوس ہے. ٹھیک ہے, یہ ہماری انصاری جی نے کنفرم کیا ہے. میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کرتا ہوں. جی اچھا, میرے پاس کوئی 4 بیوی بھی نہیں ہے, حالانکہ ایک ہماری صدف جی ہے, وہ میری 4تھی بیوی بننے کے لیے ریڈی ہوئی ہے, لیکن ابھی تو نہیں ہے فی الحال. لیکن میں جس کی بات کر رہا ہوں ان کے پاس 11 بیویاں ہیں یا 9 بیویاں ہیں, اور وہ روز ڈنگی ڈنگی ہر ایک کے ساتھ کرتے ہیں. حدیث کیا کہتی ہے دیکھیے. یہ اچھا لے کے آ گئے کیا؟ چلو, امید تو پہلے نہیں, ان کو اردو چلے گا نا, اردو چاہیے, میں اردو میں دکھا دیتا ہوں, اردو دکھا دیتا ہوں ان کو. یہ لیجیے انصاری جی, صحیح مسلم حدیث نمبر 3407. ٹھیک ہے, غور سے سنیے گا. ہاں, حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی زینب کے پاس آئے, اور وہ اس وقت خال کو رنگ دے رہی تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حاجت پوری فرمائی, یعنی ڈنگی ڈنگی کی ان کے ساتھ, حالانکہ وہ لیدر بون رہی تھی. ٹھیک ہے, رنگ دے رہی تھی خال کو. پھر اپنے صحابہ کی طرف تشریف لے گئے تو فرمایا کہ عورت شیطان کی شکل میں سامنے آتی ہے اور شیطانی صورت میں پیٹ پھیرتی ہے, بس جب تم میں سے کوئی کسی عورت کو دیکھے تو اپنی بیوی کے پاس آئے. اب دیکھیے انصاری جی, پرابلم میرے میں تھا, ٹھڑک میرے میں تھی, ہوس میرے میں تھی کہ میں نے انصاری جی کو دیکھ کر میں اتنا ایکسائٹ ہو گیا, انکنٹرولیبل ہو گیا. میری بیوی وہاں کھانا بنا رہی ہے اور اس کو جا کے میں چھوڑ نہیں رہا ہوں, جا کے میں اپنی ہوس کو پوری کر رہا ہوں. لیکن میں الزام ڈالتا انصاری جی پر کہ کیونکہ میں انصاری نے جی, حجاب نہیں پہنا تھا. اچھا مجھے ایک بات بتائیے, یہاں پہ وہ عورت حجاب نہیں پہنی تھی ایسا کچھ نہیں ہے. دوسری بات, اگر ایک لڑکی حجاب نہیں بھی پہنتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اتنا, جس کے پاس 11 بیویاں ہیں اور وہ 9 یا 11 جتنی بھی بیویاں ہیں, اس کے ساتھ وہ روز سیکس بھی کرتا ہو, لیکن وہ ایک غیر حجابی عورت کو دیکھ کے اتنا ایکسائٹ ہو جائے گا کہ اس کو جا کے پہلے سیکس کرنا پڑے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو دیکھ ہی نہیں سکتے. یہاں ہے آپ کی مسلم کہہ رہی ہے ایک نظر تو الاؤڈ ہے نا انصاری جی, پہلی نظر تو الاؤڈ ہے نا. غلطی سے. ہاں, تو یہاں پہ ایک نظر میں ہی وہ کہتے ہیں نا, ایک نظر میں ہی پیار ہو جانا, یہ کئی لوگوں کو ایک نظر میں ہی پیار ہو جاتا ہے, لو ایٹ فرسٹ سائٹ. تو ادھر لسٹ ایٹ فرسٹ سائٹ ہے, لو ایٹ فرسٹ سائٹ نہیں, لسٹ ایٹ فرسٹ سائٹ. تو اور سوچئے کہ ایک نارمل انسان کے ساتھ بھی ایسا نہیں ہوتا جو حجاب نہیں بھی پہنی. اسی وجہ سے میں نے جب آپ کا ایگزامپل لیا, میں نے آپ کو حجاب نہیں پہنایا تھا, میں نے کہا تھا کہ آپ نارمل کپڑے پہنے ہو, سلوار قمیض جو ایک نارمل انسان پہنتا ہے. کیا سلوار قمیض میں ہونے کے باوجود بھی کسی کو اتنی ٹھڑک چڑھ سکتی ہے انصاری جی؟ اور آپ نے کہا کہ جو میں نے میرا ایگزامپل لیا آپ کے ساتھ, آپ نے کہا ایسے انسان کی آنکھوں میں ہوس ہے. آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ دیکھیے, میں نے آپ کو یہ لیجیے, میں نے آپ کو کہا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں, وہ ایسے نہیں ہو سکتے. لیکن عمل تو دونوں کا سیم ہے نا. اسی وجہ سے میں نے, اگر پہلے آپ کو رسول اللہ کی بات بتاتی تو آپ سچائی کو تسلیم نہیں کرتی. اسی وجہ سے میں نے پہلے رسول اللہ کا معاملہ نہیں بتایا آپ کو, میں نے میرا معاملہ بتایا تاکہ آپ کے دماغ میں اپنگ نہ لگے. پرابلم یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ مسلمانوں کے دماغ میں اپنگ لگا دیتا. اگر میں پہلے رسول اللہ کا بتا دیتا تو آپ ابھی جو جواب دے رہی ہے وہ جواب دیتی. اسی وجہ سے میں نے میرے اوپر لیا میں نے گن, اور آپ نے تو مجھے کہا کہ میری نگاہوں میں ہوس ہے. کام تو میں نے بھی وہی کیا, رسول اللہ نے بھی وہی کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ میں بہت فرق ہے. تو یہ میرے میں فرق ہے, لیکن کام تو ہم نے دونوں کیا نا, دونوں نے ایک ہی کام کیا نا, ایک جیسا. اگر آپ مجھے بول رہی ہوس ہے تو رسول اللہ کے لیے پھر کیسے آپ بول سکتی کہ ہوس نہیں تھی وہ؟ اور نہیں پھر ہو 30 سکتی مردوں کی کیونکہ وہ طاقت الگ ہے. کہاں الگ ہے؟ کیسے الگ ہے؟ ابھی آپ کو 2-3 چیز دکھایا میں نے, 30 مردوں کا دکھایا, وہاں بھی آپ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا.
پھر اس کو مزید تقویت دینے کے لیے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ بھائی رسول اللہ کا کیا معاملہ تھا، ان کی حرکتیں کیا تھی. جی انصاری جی، یو ہیو ٹو بی آنےسٹ. انصاری جی آپ کو ایماندار ہونا پڑے گا. ایماندار نہیں، ایماندار بنو گی تو پھر آپ کا دماغ اپنگ ہو جائے گا. آپ کو سچائی کا ساتھ دینا چاہیے، جو غلط ہے اس کو غلط بولنا چاہیے. ہاں یہ اچھا ڈائلوگ فکس ہوتا ہے، میں کروں تو سالا کیریکٹر ڈھیلا. آپ کرے تو چمتکار، میں کروں تو بلاتکار. جی انصاری جی، آپ کو سچائی کا ساتھ دینا چاہیے، آپ کو حق کا ساتھ دینا چاہیے. اور آپ نے پہلے آتے ساتھ ہی جب میں نے آپ سے پوچھا تھا، آپ نے کنفرم کیا تھا کہ حق میرے اگینسٹ میں بھی جائے تو میں اس کو تسلیم کروں گی.